ہم پروگرام میں اب کچھ بڑی اہم ٹاپک بالکل ہم اس مدعے پر آئیں گے جو ہم نے پروگرام کے شروع میں کافی ڈسکس کیا کہ بہت سارے لوگ جن کو کہ تنہا رہنے کی عادت ہوتی ہے، تنہائی پسند ہوتے ہیں اور ان کو انٹروورٹس بھی کہا جاتا ہے. تو آج انٹروورٹس کا عالمی دن ہے جو کہ منایا جا رہا ہے. اب یہ انٹروورٹس واقعی وہ لوگ ہیں جو کہ کسی سے ملتے نہیں ہیں، اکیلے رہتے ہیں. لیکن مدثر نے مجھ سے پوچھا تھا آپ کسی ایسے انٹروورٹ کو جانتے ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ اگر کوئی ایسا انٹروورٹ ہے جو کہ موبائل اپنے ساتھ رکھتا ہے، رہتا اکیلا ہے، تو میں تو اس کو انٹروورٹ نہیں سمجھتی. تو خیر یہ تو زیادہ آج کل بلیسنگ ہوتی ہے، وہ بلاتے ہیں میں موبائل پہ رہوں سارا دن. لیکن ہم اس کو جان لیتے ہیں یہ اصل میں چیز کیا ہے، یہ بتائیں گے ہمیں اسپیشلسٹ. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر ثنا یاسر، بالکل، جو کہ اس وقت نیورو انکوڈنگ اسپیشلسٹ ہیں اور جو کہا جاتا ہے کہ ریلیشن شپ ماسٹر کوچ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اب یہ جو تنہائی پسندی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس پر دو چیزیں ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ کیا یہ کوئی ذہنی فطور ہے یا پھر یہ کوئی ذہنی مرض ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. سیکنڈلی اب دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ شخص جو کہ اکیلا رہتا ہے، کسی سے کم ملتا ہے، کسی سے کم بات کرتا ہے، اس کو انٹروورٹ کہتے ہیں. دوسرا ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کہ ہر کسی کو دوست نہیں بناتا، کوشش کرتا ہے کہ وہ ذرا سائڈ پہ رہے اور ایک دم کسی سے اپنے دل کی بات شیئر نہیں کرتا، وہ انٹروورٹ ہوتا ہے. یہی آج ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر ثنا ہمیں گائیڈ کریں گے. میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ دیکھیں پرسنالٹی ٹائپس ہیں یہ، کہ آپ اگر بہت زیادہ جس طرح ہم آپ ہیں ایک دم اسٹرینجر سے ملے اور ہم نے بہت اچھی طرح سے ہیلو ہائی کیا اور ہماری ایک دم بات چیت شروع ہوئی، یہ ایک ایکسٹروورٹڈ پرسنالٹی ٹائپ ہے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کو تھوڑا وقت درکار ہوگا کہ وہ آپ پہ بھروسہ کر سکیں، اپنے بارے میں کوئی بات شیئر کر سکیں. تو وہ تنہا پسند نہیں ہے، لیکن وہ محتاط ضرور ہیں. اور وہ جیسے ہم 4 بہن بھائی ہیں تو ہم میں سے 2 جو ہیں وہ ایکسٹروورٹڈ ہیں، 2 انٹروورٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری پرسنالٹی ٹائپس ہیں. بٹ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ لوگ بانڈ نہیں کر سکتے. اکثر میں نے یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ بہت سے کیسز ایسے ہو جاتے ہیں میرے پاس جو ریلیشن شپ کے لیے اگر کوچنگ کے لیے کوئی آئے تو اس میں ہوتا ہے کہ ہمارے میاں تو بات ہی نہیں کرتے، زیادہ کم گو ہیں، خاموش ہیں، وقت نہیں دیتے، اور اس طرح کی کمپلینٹس ہوتی ہیں خواتین کی نا، کیونکہ خواتین عام طور سے زیادہ باتیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، سو مجھے ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی ڈفرینس ہوتا ہے. پلس یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بچپن سے، جیسے بچوں کا آپ لوگوں نے ذکر کیا پہلے، بچپن سے اگر ایک بچے کو بولنے کا موقع مل رہا ہے اور وہ کمفرٹیبل ہے اپنی آواز لائک اپنی بات سنانے میں، وائس کرنے میں کہ جی میرا یہ اوپینین ہے، اگر اس کو کوئی شٹ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہے، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، نہیں تم سے تو ہوگا نہیں، ڈسکریج کرنے والے کم لوگ ہوں، تو ایسے بچے اپنے اندر اعتماد بھی رکھتے ہیں، چاہے وہ بعد میں چوائس ان کی ہو کہ وہ انٹروورٹڈ رہیں. صحیح، اپنی پرسنالٹی کے حساب سے وہ گرو کرتے ہیں، بٹ ان کے کنیکشنز بڑے میننگ فل ہوتے ہیں، کنیکشنز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو یہ کوئی خامی نہیں ہے. ہماری دنیا ایک ایکسٹروورٹڈ انسان کو زیادہ چیریش کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ او اچھا ان سے تو بات کرنا آسان ہے، تو وہ کون لوگ ان سے بات کر کے مزہ آتا ہے، ان سے بات کر کے مزہ آتا ہے. اچھا، مزیدار بات کیا ہے کہ جب آپ انٹروورٹڈ لوگوں کے قریب ہو جائیں تو مزہ ان کے ساتھ بھی بہت آتا ہے. وہ بہت پاپولر نہیں ہوں گے، لیکن ان کو یہ پتا ہوگا کہ کلوز فرینڈز 1-2 بھی کافی ہوتے ہیں. ریلیشن شپ میں محتاط رہتے ہیں، تھوڑے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، گنے چنے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں دوست مطلب ہی نہیں ہونے چاہیے نا، بہت سارے دوست ہوں پھر بھی آپ مجمع میں اکیلے ہوں، ایسا تو نہیں فیل ہونا چاہیے نا. اکثر ایکسٹروورٹڈ لوگ جب ایک محفل میں جاتے ہیں، اگر ان کو چند اپنے احباب نظر آ جائیں تو ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹروورٹڈ لوگ کو دنیا سمجھتی کہ وہ اینٹی سوشل ہیں. دے آر جسٹ ویری پرسائز کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے، ان سے اتنی انرجی شیئر کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی انرجی شیئر کرتے ہیں کسی سے. لیکن یہ ساری جتنی بھی جبلتیں ہیں انسان کے اندر کی، کیا بورن ایک ہی گھر میں 2 بچے ہیں، جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ 4، اب ایک ہی گھر میں اگر 2 بچے ہیں تو ایک بہت ایکسٹروورٹ ہے اور ایک بہت کم بات کر رہے ہیں، تو مائیں یہ باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، کوئی گڑبڑ ہے، کسی نے اس کو جھاڑ دیا ہے، کوئی ایشو ہو گیا ہے. اب وہ روزانہ کی بنیاد پہ یہی چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کے کیا یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا، انٹروورٹس کی اپنی اسٹرینتھس ہوتی ہیں، کریٹو ہوتے ہیں، میننگ فل کنیکشنز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹروورٹس کی آپ اگر ان کی رائٹنگ سکلز، ان کے ایسے کام، مطلب آپ ان کو پھر وہاں ان کی چوائس آف ورک بھی ویسا ہوگا جہاں وہ کمفرٹیبل ہوں گے. اب آپ خود سوچیں
ایک انٹروورٹڈ بندہ کیا میکڈونلڈس کی ٹل پہ بیٹھ سکتا ہے یہ السلام علیکم نہیں, یا ایسی پبلک اسپیکنگ وغیرہ کرنے میں اس کو کتنی جھجک آئے گی, کیوں آئے گی؟ کیونکہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے ادھر. بہت سے ایسے انٹروورٹڈ لوگ ہیں جو لیڈرز بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ لیڈرز اس لیے نہیں ہیں کہ وہ جا کے سب کے ساتھ پاپولر ہو جاتے ہیں, وہ اس لیے کیونکہ ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ ہے, وہ اپنے سالیٹیوڈ کو انجوائے کرنا جانتے ہیں, وہ اکیلا پن کا احساس نہیں رکھتے, وہ اپنے آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں. کیا میں اچھا آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن میں یہاں پر ایک بات سوچ رہی ہوں کہ عام طور پر ہم لوگ اتنا گہرائی پر میں جا کے سوچتے نہیں ہیں, کیونکہ آپ ریلیشن شپ ماسٹر کوچ بھی ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی لڑکا بڑا خاموش طبع ہوتا ہے, زیادہ بات نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر کسی سے اپنی بات ڈسکس بھی نہ کرے, لیکن لڑکی وہ ایسی اپنے لیے چوز کرے گا جو بڑی چلبلی سی ہوگی کہ نہیں یہ بڑی نا اچھی لگتی ہے, ایک دم سب میں گھل مل جاتی ہے, اس کے حصے کا بھی بول رہی ہے, ہاں اس کے حصے کا بھی بول رہی ہوتی ہے. تو یہ جو اٹریکشن ہوتی ہے اپوزٹ, کیا یہ نارملی ہوتی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے, بہت سے لوگ ہیں جو اپوزٹ نہیں اٹریکٹ کرتے, بٹ آپ کی کس سے ذہنی ہم آہنگی ہو جاتی ہے, آپ کو کس کی کیا بات اچھی لگتی ہے. دیکھیں کسی کو پسند کرنا ہے نا, خالی فزیکل اٹریکشن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, آپ کو ان کی باتیں, ان کی انٹلیکٹ, آپ کو ان کی ویلیوز, یہ چیزیں بھی غور کرنی ہوتی ہیں, ان کا بلیف سسٹم کیسا ہے, ان کے گھر میں ان کا باقی سب سے ملنا جلنا کیسا ہے. اٹس ناٹ جسٹ فزیکل اپیرنس, رائٹ, بہت سی ایسی چیزیں جو انسان کو دوسرے کی شخصیت کی طرف نہ صرف متوجہ کرتی ہیں بلکہ ان کے ساتھ پھر ایک آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ ان سے گہرا اٹیچمنٹ کریں. یہ جو بھی آپ نے اٹریکٹ کرنے کی بات کی ہے نا, میں یہیں سے اس کو جوڑوں گی بچوں کے ساتھ, کیونکہ ہم اکثر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو چپ رہتے ہیں یا کم بولتے ہیں, اکثر پیرنٹس ان کو یہ مطلب نا بیک اپ کر رہے ہوتے ہیں, بھائی اٹھو نا, تم بھی جاؤ آگے بڑھو, بات کرو, کیا ہو گیا, تمہیں کانفیڈنس نہیں آئے گا, دنیا میں کیسے بڑا کمپٹیشن ہے, ایسے نہیں چلے گا, بولو, بات کرو, تمہیں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. لیکن وہ بیچارے پھر شرمائے بیٹھے رہتے ہیں. یہ اس لیے کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ دنیا جو ہے نا وہ ایکسٹروورٹڈ ٹریٹس کو بہت چیریش کرتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ ہمیں جو فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک بچہ اپرچونٹی ہونے کے باوجود, تو ماں باپ کا پش ہونے کے باوجود بھی تھوڑا ریزرو رہ رہا ہے, تو اس سے آپ کم از کم پوچھیں تو کہ اچھا کیا تمہاری ریزرویشنز ہیں, کیا ماحول ہونا چاہیے, کیا انوائرمنٹ ہونا چاہیے جہاں تم تھرائیو کرو گے. زور زبردستی وہ یہ بولے گا کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے, بس میری امی ابو ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. کسی نہ کسی سے ان کی کلوز انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کسی نہ کسی سے فیوریٹس ہو جاتے ہیں, پیرنٹس میں بھی فیوریٹس ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہاں ان سے میں زیادہ بہتر لنک کر پاتا ہوں یا کر پاتی ہوں. سو دیر از اے لاٹ آف ڈیپتھ ٹو اٹ. آپ جب پڑھنے بیٹھے نا اس کے بارے میں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ پرسنالٹی خالی انٹروورٹڈ نہیں ہوتی. جیسے میں جیسے بڑی ہوتی جا رہی ہوں, دوست احباب کم ہوتے جا رہے ہیں, یہ اس وجہ سے تھوڑی ہے کہ میں اچانک سے ایکسٹروورٹ سے انٹروورٹ ہو گئی. یہ اس لیے کہ اب یہ شعور آ رہا ہے کہ جی مجھے انرجی کس سے شیئر کرنی ہے, میں کس پہ ٹائم لگانا چاہتی ہوں. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب اب بچے انٹروورٹ ہیں, ماں باپ کا پش بھی ہے, سپورٹ بھی ہے, سب چیزیں ہیں, وہ نہیں آ رہے, تو کیا یہ ہمیں کرنا چاہیے یا ان کو ویسے ہی جیسے ان کی مرضی ہے ویسے میں اپنی ایگزامپل دوں گی آپ کو, ٹھیک ہے. میرے 2 بچے, ایک بیٹا ہے میرا, ایک بیٹی ہے. بیٹا ایکسٹروورٹڈ ہے, بیٹی انٹروورٹڈ ہے. شروع میں ہمیں لگتا تھا کہ وہ شائے ہے. اچھا, انٹروورٹس کے لیے شائے کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اینٹی سوشل بولتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ مطلب پارٹی گوئنگ نہیں ہے تو او ہو کوئی مسئلہ ہے, ایسا نہیں ہے. کہاں اس کا کمفرٹ ہے, کہاں وہ کمفرٹیبل ہے, کس کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتی ہے, کس کو ہگ کرنا چاہتی ہے, لائک یہ ساری چیزیں ایز اے مدر مجھے آئی ہیو ٹو مینیج, آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر, آئی ہیو ٹو کریٹ دیٹ انوائرمنٹ جہاں میری بچی تھرائیو کر سکے. کیا چیزیں میں نوٹس کرتی ہوں کہ وہ کریٹو بہت ہے تو اس کو کریٹو اپرچونیٹیز زیادہ ملتی ہیں. اس کو ایکٹنگ کا اور وائس اوورس وغیرہ کا بھی شوق ہے. سو شی از آلریڈی ڈوئنگ اٹ, شی از اونلی 11 ایئرز اولڈ. سو ایک 11 سال کی بچی, انٹروورٹڈ بچی, اس کو میں شائع کہہ کے پیچھے نہیں کر سکتی, یا میں لائک ڈنڈے بجا کے یہ نہیں کہوں گی جاؤ جا کے کھڑے ہو کے سب کو تم پبلکلی ایڈریس کرو. نو, ہر چیز کا ایک طریقہ ہے, اچھا طریقہ بھی ہے, برا طریقہ بھی ہے. ہماری کوشش ایز اے پیرنٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے بچوں کو وہ انوائرمنٹ دیں جہاں ان کو تھرائیو کرنے مل سکے, خالی سروائیو نہیں. صحیح, واقعی بڑی اچھی بات آپ نے, کیونکہ اکثر پیرنٹس اس چیز کو نا سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں. وہ بس نارملی جو ارد گرد ماحول چل رہا ہوتا ہے کہ باقی. اچھا ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی
ایک تو ہمارے گھروں میں عام ہم نے کلچر دیکھا ہے کہ اگر خالہ ماموں تایا چاچا کا بچہ او لیولز کر رہا ہے اے لیولز کر رہا ہے تو آپ اپنے بچے پہ پریشر دیں گے کہ بھی وہ کر رہا ہے تم تو بہت نالائق ہو, تم تو پڑھ ہی نہیں رہے ہو, ویسے دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. یہ جو کمپیریزنز ہیں یہ بچوں کو اتنا افیکٹ کرتے ہیں کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے ہیں, اور وہ بیچارے بس انہی تانوں اور انہی باتوں کی نا زد میں رہتے ہیں اور وہ کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. اسی پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کمپیریزن صرف 2 طرح سے الاؤڈ ہونا چاہیے. یہ میں کلائنٹس کو بھی سکھاتی ہوں تو آپ کی آڈینس بھی اس وقت سیکھ سکتی ہے. کمپیریزن صرف 2 وجہ سے ہونا چاہیے. ایک اپنے ساتھ کہ میں نے کتنا پروگریس کیا ہے, کمپیریزن سیلف ٹو سیلف کہ میں نے کتنا پروگریس کیا, اور کمپیریزن جب دوسروں سے ہوتا ہے تو یہ صرف اس لیے ہونا چاہیے کہ پاسبلٹی کیا ہے. اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں, اگر ان کے پاس اپرچونیٹی تو میں بھی اپنی اپرچونیٹی کریٹ کر سکتا ہوں. اس میں حسد یا جلسی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ خود مجھے بتاؤ, انٹروورٹ کا انٹروورٹ سے کمپیریزن ہونا چاہیے یا ایکسٹروورٹ سے ہونا چاہیے؟ obviously وہ جو same ہے نا, ہونا چاہیے. تو آپ ایپلز اور اورنجز کو کمپیئر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیزیں بعد میں جا کے ریلیشن شپس کو خراب کرتی ہیں. مجھے اس لیے اس کی انفارمیشن ہے. پیرنٹنگ ہونی چاہیے نا سب سے پہلے تو. اچھا, اس میں تو پھر بچوں کا مائنڈ ٹرین کرنے کی بجائے پیرنٹس کا ہونا چاہیے کہ اگر بچے 3-4 اگر سال سائڈ میں بائی سائڈ ہو تو آپ کانشیس پیرنٹس بنے, اور کانشیس پیرنٹس پھر اپنے بچوں کو جو چیز سکھائیں گے وہ بچوں میں نمایاں نظر آئے گا. صحیح. اچھا اب مجھے یہ بتائے گا پاکستان میں کتنا رجحان ہے یہ جو نیورو انکوڈنگ آپ بتا رہی ہیں, اور ایک یہ جو ریلیشن شپ کوچ, میں نے تو خیر فرسٹ ٹائم سنا ہے کہ ریلیشن شپ ماسٹر کوچ بھی ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہم لوگوں سے جو رائے لیتے ہیں نا, بتاؤ یہ لڑکا میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, تو وہ کسی کوچ سے اگر لے لی جائے تو وہ اپنے شادی کے بعد ہی زیادہ, ہاں شادی سے پہلے بھی بعد بھی. دیکھیں میرے پاس دونوں طرح کے کیسز آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو میں بہت خوش ہوتی ہوں. رجحان ہے لوگوں میں, اب ہے, 2023 میں تو تھا, اب تو 24 ہے تو آئی ہوپ کہ بڑھے. اویئرنیس کی بات ہے, سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ خود کتنا اویئر ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی لڑکا پسند کر لیا کس وجہ سے, آپیولنسز کی وجہ سے. آپیولنسز کیا ہے, وہ جی اسمارٹ بہت ہے, ٹال ہے, ہینڈسم ہے, پیسے بھی کماتا ہے, گاڑی بھی اچھی رکھی ہوئی ہے. یہ چیزیں تو کبھی بھی ختم ہو جائیں گی نا. تو آپ کو ایکچولی اس کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں جن پہ غور کرنا چاہیے. صحیح. کیا وہ سوال ہیں جو ہونے چاہیے آپ کی فرسٹ ڈیٹ میں, پہلی ملاقات میں, منگنی کے ٹائم پیریڈ میں. کیا وہ فیصلے ہیں جو ابھی سے آپ لوگ کر سکتے ہیں فیملی پلاننگ کے لحاظ سے, یا گھر میں جوائنٹ سسٹم میں رہتی ہوں تو جوائنٹ فیملی میں رہنے کے طریقے ہوتے ہیں, اچھی طرح سے نبھانا ہوتا ہے. وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں, کیسے آپ خوش اخلاقی سے, خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں ہر کام. کیوں نہیں اس طرف توجہ جاتی, خالی ڈراماٹائز نہیں کرنا ہوتا نا, ڈرامے دیکھ دیکھ کے وہی چاپلوسیاں ہو رہی ہوں, ایسا اچھا نہیں, ایسے پھر ماحول اچھا نہیں ہوتا. ہم زندگی 2 طرح سے گزار سکتے ہیں, یا مزریبل ہو کے یا بیوٹیفل طریقے سے. چوائس ہماری ہوتی ہے, یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے. بالکل, ویری رائٹ, بڑی اچھی باتیں آپ نے کہی ہیں ڈاکٹر ثنا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور بہت اچھا لگا ہے مجھے آپ سے مل کے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.